بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکچر نمبر 53۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے سورہ بقرہ شروع کی تھی اور صرف الف لام میم پر تفصیل سے بات کی تھی کہ حروف مشبہات کیا ہوتے ہیں اور قرآن میں جو متشابہات ہیں ان کی کتنی قسمیں۔ آج اگلی آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے، پھر یاد دہانی کرا رہا ہوں، یہ لیکچر پوری طرح جب سمجھ میں آئیں گے جب قرآن آپ سامنے رکھ کر پڑھیں۔ آپ تو قرآن سامنے رکھا کریں، اس میں پھر آپ بلکہ پینسل سے نشان بھی لگائیں اس کے اوپر۔ ذالک الکتاب، ذالک کا معنی یہ، الکتاب کتاب، لا ریب فیہ، لا کا معنی نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، اور فیہ اس کے اندر، ہدن ہدا کہتے ہیں ہدایت کو، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون یکرمون کی طرح، یکرمو جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اقامہ یقیمو آ چکا ہے یہ لفظ پہلے، یقیمو اصل میں تھا یقویمو، یکرمو کی طرح، تو یقیمون تھا یقویمون، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما، مما اصل میں تھا من ما، من الگ ہے ما الگ ہے، ملا کے بنا دیا مما، من میں نے سے، ما کا معنی وہ چیز، مما اس چیز میں سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون یہ خرچ کرتے ہیں، ینفقو یکرمو کی طرح ہے، انفاق کا معنی خرچ کرنا کہتے ہیں نا، انفاق فی سبیل اللہ۔ والذین اور یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بیما، بی کا معنی ساتھ، ما کا معنی وہ چیز، انزلہ نازل کی گئی، انزلہ اکرمہ کی طرح ہے، انزلہ الیکا جو آپ پر نازل کی گئی، وما اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں، انزلہ جو نازل کی گئی، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت کے ساتھ، ہم یہ لوگ یوقنون یقین رکھتے ہیں، یقین یوقن عربی میں یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یوقنون یکرمون کی طرح، یہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اولئک یہ ہیں وہ لوگ، اولئک جیسے ہاتھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، اولئک یہ ہیں وہ لوگ، علی ھدن جو ہدایت کے اوپر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہ ہیں لوگ، ھم المفلحون یہی ہیں المفلحون کامیاب، افلاح اکرام کی طرح، مفلحون مکرمون کی طرح، فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، حی علی الفلاح ہے نا اذان میں۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پر، سوا برابر کو کہتے ہیں، مستوی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اور اردو میں کیسے یہ استعمال ہوتا ہے سوا کا لفظ، مستوی کا لفظ مساوات، ہاں مساوات اردو میں اس سے ملتا جلتا استعمال ہوتا ہے۔ سواء علیہم برابر ہے، انذرتہم، آ کا معنی کیا، انذرتا اکرمتا، صحیح ہے نا، انذار کا معنی ڈرانا، اکرام کی طرح، انذرتہم کہ کیا آپ ان کو ڈرائیں، ام کا معنی یا، لم تنذر آپ ان کو نہیں ڈرائیں، ہم ان کو، یعنی برابر ہے ان پر یہ بات کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ بات ان پر کیا ہے، برابر ہے۔ لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میں ترجمہ کر دوں پھر اس کی تھوڑی تفسیر ہوتی ہے۔ ختم اللہ، ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا، ختم اسٹیمپ کو کہتے ہیں نا، ختامہ مسک آیا تھا نا سورہ مطففین میں، ختامہ مسک، مشک کی مہر لگی ہوگی اس پہ۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کی سماعت پر، سمع سننے کو کہتے ہیں نا سامعین کرام، کہتے ہیں نا بھائی سامعین آپ سن رہے ہیں، ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ اور ہے ابصارہم ان کی نگاہوں پر، بصر کسے کہتے ہیں، آنکھ کو، نظر کو کہتے ہیں نا بصر، ابصار اس کی جمع ہے، ان کی آنکھوں پر یا نگاہوں پر غشاوہ پردہ، کہتے ہیں نا غشی طاری ہو گئی، پردہ طاری ہو گیا، تو غشاوہ کسے کہتے ہیں، پردے کو۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ہے ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من کا معنی سے، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، من جو یقولو کہتے ہیں، آمنا، اکرمنا کی طرح اصل میں تھا امنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے، وما ہم نہیں ہیں وہ بمؤمنین مومن، حالانکہ وہ مومن ہے نہیں، اوپر سے بول رہے ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یخادع یضاربو، ضارب یضارب مضاربتاً، خادع یخادع مخادعتاً، خداع بھی کہتے ہیں اس کو، دھوکے کو۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، یعنی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کو بھی۔ یہ کوشش کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا یہ بتاؤں گا۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، خدع یخدع، ضرب یضرب کی طرح، اس کا معنی کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ وما یخدعون، اور یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر انفسہم، اپنے ہی نفسوں کو، نفس کی جمع انفس، دھوکہ اپنے آپ کو ہی دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ، زادہ کا معنی بڑھا دینا، اللہ نے بڑھا دیا ہے ان کو، مرضاً، مرض کے اعتبار سے، مرض کے اعتبار سے اللہ نے اور ان میں اضافہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک، بِمَا كَانُوا، اس وجہ سے، با کا معنی وجہ بھی آتا ہے، بیما بوجہ اس بات کے، یعنی اس وجہ سے کہ کانو تھے یہ لوگ، یکذبون، جھوٹ بولا کرتے تھے، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ ہو گیا، ایک رکوع سے کچھ زیادہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کا ہم انشاءاللہ اب ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ تو کر لیا، لفظی اس کی جو چھوٹی موٹی گرامر تھی وہ بھی بتا دی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں سے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا، ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک اصل میں جب اشارہ کیا جاتا ہے نا ہاتھ سے کسی چیز کی طرف، اس وقت کہا جاتا ہے، گویا اللہ میں اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ جو کتاب تمہارے سامنے ہے، پوری کتاب تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک بات، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوسرا، یہ تحریف سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دو وجوہات سے شک پیدا ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہو، اس میں بھی شک ہو سکتا ہے، دوسرا یہ محفوظ نہ ہو تو اس میں بھی شک ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہر قسم کے شک کی نفی کر دی۔ لا ریبہ، اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس۔ ایک عربی میں لا ہوتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور ایک وہ لا ہوتی ہے جو بالکل جڑ سے کسی چیز کو کی نفی کر دیتی ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے نا اس پہ زبر ہوتا ہے، جیسے لا الہ، کوئی سرے سے الہ ہے ہی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ تو ایک لا جو نارمل لا ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے لا الہن، یعنی الہن ہوتا، جیسے ہم کہتے ہیں لا زیدن، زید نہیں ہے فی الداری، گھر میں، یہ نارملی عرب ایسے استعمال کرتے ہیں، لا زیدن فی الدار، زید گھر میں موجود نہیں ہے، اور لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بندہ موجود نہیں ہے، رجل کا معنی بندہ۔ لیکن جب عربی میں زبر لگ جاتا ہے نا، لا رجلا فی الدار، تو بندے نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ غلو ہو جاتا ہے، اس میں مبالغہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں لا نفی جنس، یعنی کسی شے کی جنس کا مطلب ہوتا ہے اس کی نوعیت ہی کا انکار کر دینا، سرے سے اس ٹائپ کی چیز ہے ہی نہیں کوئی۔ تو لا الہ الا اللہ، الہ سرے سے کوئی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو ورنہ مشرکین کہتے ہیں نا وہ بھی ہیں، وہ اصل وہ ہے، یہ جو دوسرے چھوٹے موٹے معبود ہیں یہ بھی ہیں مگر یہ ذلی ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ
بھائی معبود نام کی کوئی چیز اللہ کے سوا ہے ہی نہیں، اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ سب فضول چیزیں بنائی ہوئی ہیں تم لوگوں نے۔ تو یہاں بھی اللہ نے لا ریبن فیہ نہیں فرمایا، لا ریبن فیہ، ریبن کا معنی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ کا معنی شک و شبے کی گنجائش ہے ہی نہیں اس میں، کیونکہ انٹروڈکشن ہے نا قرآن کا، پہلے اللہ تعالیٰ اس کے بتا تو دیں کہ یہ صحیح ہے تو پھر ہمیں آگے دلچسپی ہوگی اس میں۔ آگے بتایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہاں میں نے آپ کو بار بار بتایا قرآن مجید میں ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ گائیڈنس کو، رہنمائی کو۔ تو اردو میں بھی، انگلش میں بھی، ہر زبان میں رہنمائی کے دو مطلب ہی ہوتے ہیں۔ ایک رہنمائی یعنی گائیڈنس کا مطلب ہوتا ہے آپ کسی کو سیدھا راستہ بتا دیں، اس کو بھی گائیڈنس کہتے ہیں۔ ایک گائیڈنس یہ ہوتی ہے آپ اس کو اس پہ چلا بھی دیں، یعنی ایسے اسباب اور وسائل کہ جیسے آپ سے کوئی ایڈریس پوچھ رہا ہو، یار میں نے صدر جانا ہے، تو ہوتا یہ کہ آپ اس کو راستہ بتا دیں، بھائی یہاں سے جاؤ گے سیدھے ہاتھ پہ مڑو گے، الٹے ہاتھ پہ مڑو گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ایک ہوتا ہے چلیے میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ تو قرآن میں یہ دونوں معنی میں ہدایت استعمال ہوا، کبھی کسی اور معنی میں، کبھی دوسرے معنی میں۔ تو جو ہدایت کے ان دو میننگ میں فرق نہیں کر پاتے وہ کنفیوز ہوتے ہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ جیسے قرآن میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، دعا مانگ رہے ہیں نا۔ لیکن ہم نے سورہ بلد میں پڑھا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، ہم نے اس کو دونوں راستے ہدایت کر دی ہیں۔ تو جب اللہ نے دونوں راستے ہدایت کر دی ہیں تو ہم پھر سیدھے راستے کی ہدایت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں میں نے تو سیدھا کی بھی ہدایت کر دی اور غلط کی بھی ہدایت کر دی۔ تو وہاں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے، سورہ فاتحہ میں ہدایت کا معنی کچھ اور ہے۔ سورہ بلد میں ہدایت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے۔ جب سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں تو مراد دکھانا نہیں ہے، اے اللہ ہمیں وہاں تک پہنچا دے، چلا دے، یا ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ توفیق کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے قرآن و سنت کی اصطلاح میں، کہتے ہیں اللہ توفیق دے گا تو یہ کام کر لیں گے۔ یہ توفیق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے آپ کسی کو بولو یار تم کبھی نماز بھی پڑھ لیا کرو، کہہ رہے ہیں یار اللہ جب توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ اچھا، بعض لبرل لوگوں کو اس توفیق کے لفظ پہ بڑا اعتراض ہوتا ہے، کیا جب اللہ ہی توفیق دے گا تو پھر ہم نے جب دینا ہوگا تو دے دے گا، نہیں دے گا تو ہم کیا کریں، وہ تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے نا۔ تو توفیق کہتے ہیں، توفیق نکلا ہے دیکھیں وفاق، موافقت، اس سے نکلا ہے۔ موافق کہتے ہیں نا یہ چیز مجھے موافق نہیں آ رہی۔ آپ نے بھنڈی کھا لی زیادہ، آپ پہلے ہی بلغم تھا، آپ کو صفرا بڑا ہوا تھا، حکیم لوگ کہتے ہیں نا آپ بھنڈی آپ کو موافق نہیں آئے گی، وہ ریشہ پیدا کرتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا، آپ یرقان کے مریض تھے، آپ کا ہیپاٹائٹس ہوا ہے اور آپ دیسی انڈے کچے پی رہے ہیں، موافق آئیں گے؟ ابھی میں توفیق کے لفظ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا فضول چیزیں، بھائی اسی طرح سمجھایا جاتا ہے نا، توفیق موافقت سے۔ کہتے ہیں نا یہ انڈا آپ کو موافق نہیں آئے گا، آپ تو پہلے ہی جگر کے مریض ہیں، تو موافق کا معنی مناسبت ہو جائے۔ تو توفیق یہ نکلا ہے وفق یوفق توفیقاً، سبح یسبح تسبیحاً سے، توفیقاً یعنی کسی چیز کو کسی چیز کے موافق کر دینا۔ جب ہم کسی اچھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے اگر موافقت ہو جائے اس راستے سے تو اسپیڈ سے چلیں گے، وہ راستہ ہماری نیچر اور طبیعت سے اگینسٹ جا رہا ہو، رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہوں، تو وہ اس کا مطلب وہ ہمارے موافق نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کو یہ قدرت ہے کہ اچھے راستے کو آپ کے موافق بنا دے، یہ بھی قدرت ہے۔ بنا دے گا تو ہم کہیں گے اللہ نے توفیق دے دی ہے آپ کو، یعنی یہ راستہ آپ کے موافق بنا دیا ہے۔ اور اگر نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے اللہ کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی۔ تو اب اس کی اصطلاح میں جو تعریف ہے توفیقی، جعل الاسباب موافقۃ للمطلوب الخیر، گاڑی زبان استعمال کی ہے، آسان سمجھا دیتا ہوں۔
آپ کا جو نیک مقصد ہے تو اس مقصد کو تک پہنچنے کے لیے آپ کو جو اسباب اور وسائل چاہیے تو اللہ وہ اسباب اور وسائل ایسے پیدا کر دے جو آپ کو آپ کے نیک مقصد تک پہنچانے میں مدد دیں. تو کبھی اللہ کی طرف سے نا ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی اللہ کی طرف سے رکاوٹیں ہوتی ہیں تو آزمائش بڑھ جاتی ہے انسان کی. ایسے موقع پر انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے. تو یہ مطلب ہے توفیق کا کہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب جو آپ کے نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے کچھ اسباب چاہیے نا, تو اللہ وہ اسباب آپ کے لیے کیا کر دیتا ہے, آسان. تو اب کیا مطلب, ہم کہیں گے بھائی قدرت کی طرف سے بھی آپ کی موافقت ہو گئی ہے, قدرت کی طرف سے بھی آپ کو توفیق مل رہی ہے. لبرل لوگ, لبرل تو نہیں کہنا چاہیے, جو ایتھیسٹ ہیں, جو ملحد ہیں, وہ کہیں گے نیچر آپ کا ساتھ دے رہی ہے. نیچر کیا کر رہی ہے؟ میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی نا, وہ سونامی کا طوفان کی, تو اس پہ کسی ملحد نے لکھا ہوا تھا نیچر از اینگری, فطرت بہت غصے میں. ہم کہتے ہیں اللہ کا غضب ہے نا, زلزلہ آ رہا ہے, تو جو ملحد ہیں وہ سب کس چیز کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں, نیچر کے, کہ نیچر غصے میں. حالانکہ نیچر بذات خود تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو نیچر ٹینشن میں, نیچر غصے میں, نیچر آپ سے خوش ہے. قرآن نے بھی کہا نا کہ زندگی ایسی ملے گی قیامت کے دن وہ زندگی آپ سے خوش ہوگی. تو یہ تو مجازن کہا ہے قرآن مجید نے. تو یہاں مطلب ہے, یہاں جو ہدایت ہے, ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. یہاں ہدایت سے مراد, پہلے میں آگے متقین کا مطلب بتاؤں گا نا, پھر ایک اشکال کروں گا, اس کے جواب میں یہ بات سمجھ میں آئے گی. متقین کسے کہتے ہیں, کئی دفعہ بتا چکا ہوں, پرہیزگار لوگوں کو متقی کسے کہتے ہیں, پرہیزگار, بچنے والے, گناہ سے, برائی سے اجتناب کرنے والے, ایوائڈ کرنے والے جسے آج کل کہا جاتا ہے. اجتناب ذرا گاڑا لفظ ہو جاتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. سوال پیدا ہوتا ہے, ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر ایک کو ہدایت دے دی ہے, ہر ایک کو ہدایت, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے ہر ایک کو ہدایت دے دی ہے. تو پہلا سوال تو یہ ہوگا, یہاں قرآن کہہ رہا ہے ہدایت ہر ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ کس کے لیے, متقین کے لیے. تو یہ دو آیتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہوگا, متقی کہتے ہیں گناہ سے بچنے والا, تو جو پہلی بچنے والا ہے اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. بھائی ہم ہدایت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں, پہلا دوبارہ سے سب دماغ سے نکال دیں, دوبارہ اشکال دہراتا ہوں میں. سوال پیدا ہوتا ہے, قرآن سورہ بلد میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت دے دی ہے انسان کو, دونوں راستوں کی ہدایت ہم نے دے دی ہے. یہاں قرآن کہہ رہا ہے صرف متقین کے لیے ہدایت ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ ایک اعتراض, دو آیتیں ٹکرا رہی ہیں. اس اعتراض کا جواب ہم یوں دیتے ہیں کہ وہاں ہدایت کا معنی تھا راستہ دکھانا, یہاں ہدایت کا معنی ہم لیں گے راستے پہ چلانا. تو متقین کو یہ سیدھے راستے پہ چلائے گا, دوسروں کو نہیں چلائے گا. یہ اشکال تو ایسے حل ہو گیا. لیکن اس جواب میں ایک دوسرا اعتراض کھڑا ہو جاتا ہے کہ متقی تو کہتے ہی اس کو جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو, تو جب وہ چل رہا ہے پہلے سے تو اس کو چلا کے کیا کر لیا بھائی قرآن نے, ہدایت ہے اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ, ارے کیا ہو گیا, ہدایت ہے اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے, یعنی اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا. ہدایت کا یہ معنی لے رہے ہیں نا کہ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا. کس کو چلائے گا, جو پرہیزگار ہے, تو وہ تو پہلے ہی چل رہا ہے. تو ہم نے ایک اشکال کا جواب دیا تو دوسرے اشکال میں پھنس گئے. اس کا جواب یہ ہے, یہ چیزیں جب تک آپ, یہ اصول قرآن کی تفسیر کے لیے جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا, قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اور آج کل جو زیادہ تر جو متجددین اور جو سرسری طور پہ تفسیریں پڑھ رہے ہیں, باقاعدہ عربی گرامر کی گہرائی میں جا کے مدرسوں میں بیٹھ کے علم حاصل نہیں کرتے, ان میں بڑا فالٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب نہیں جانتے. تو یہاں یہ بات یاد رکھیں, عربی زبان میں بسا اوقات جب ایسا ہوتا ہے, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کام بول کر اس کام کا ارادہ مراد ہوتا ہے, حقیقت میں وہ کام مراد نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ کام بول کر دعوی کام مراد ہوتا ہے. مثال سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں فعل بول کر ارادہ فعل, اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل. ٹھیک ہے, دعوی فعل کی مثال دوں, قرآن مجید میں آتا ہے سورہ
صف میں جو ہے نا، سورہ صف 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ جہاد فرض ہو گیا تو ہم کریں گے، جب ایک دم فرض ہوا تو بعض لوگ ظاہر پریشان ہو گئے کہ بھئی ابھی کیوں، منافقین تو پیچھے ہی ہٹ گئے بالکل ہی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے کیوں نہیں۔ اب اس آیت کو لے کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی شخص خود عمل نہیں کر رہا لیکن بات اچھی کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں جب کرتے نہیں ہو تو باتیں کیوں کرتے ہو، ایسی بات کہتے کیوں ہو جس پر خود عمل نہیں ہے۔ یہ آیت وہاں فٹ کر دیتے ہیں نا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دیکھو کوئی آدمی آپ سے آ کے کہہ رہا ہے یار نماز پڑھ لیا کرو، آپ اس سے کہتے ہیں تم خود پڑھتے ہو، کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھتا لیکن میں مذاکرہ کر رہا ہوں یار، اچھا تمہیں بھی ترغیب دوں، ہم بھی پڑھ لیں گے اس بہانے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نا شکل اچھی نہیں ہو تو بات تو اچھی کرنی چاہیے، تو صرف یہ شکل کے بارے میں نہیں ہے، اعمال بھی اچھے نہ ہو تو بات تو کم از کم اچھی کرنی چاہیے۔ تو آپ فوراً اسے یہ آیت سنائیں گے جب خود نہیں پڑھتے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کام کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل، وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ یہ ہے نا، حالانکہ یہ آیت اس کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تقولون قول ہے، ایسا کہتے کیوں ہو، یہاں کہنے سے مراد کہنا نہیں ہے، کہنے کا دعویٰ کرنا ہے۔ ما لا تفعلون، وہ کام کیوں کرتے ہو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ سوری، بات کا دعویٰ نہیں، اس کام کا دعویٰ ہے، یعنی وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے دعوے خود کرتے ہو۔ تو ایسی چیز کا دعویٰ کرنا غلط ہے جس پر آپ عمل نہ کر سکو، کیونکہ آیت کا شان نزول کیا ہے کہ صحابہ نے کہا جہاد جیسے ہی فرض ہوگا ہم کریں گے، تو ایک کام کا دعویٰ کیا نا، تو اللہ نے فرمایا وہ بات کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے، یعنی اس بات کا دعویٰ کیوں کرتے ہو جو کر نہیں سکتے۔ تو یہاں جہاد مراد نہیں ہے بلکہ جہاد کا دعویٰ، فعل بول کر دعوی فعل مراد ہے، وہ کام جس کا تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ کام، اس کے دعوے مت کیا کرو، دعویٰ اسی کام کا کرو جو کر سکتے ہو۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو بونگیاں بڑی بڑی مارتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ جو کام کر نہیں سکتے تھے وہ کہاں کیوں تم نے۔ تو یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت جو منافقین تھے، جو بڑے بڑی بونگیاں مار رہے تھے اور پھر بھاگ گئے وہ، تو ان کو ایمان والوں سے تعبیر قرآن نے اس لیے کیا کہ ظاہری طور پر ان کو ایمان والا ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ قرآن ان کو کافر کہہ دیتا تو کہتے ہمیں جو کافر ہی کہہ دیا تو اب ہمیں کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہم سے۔ دوسرا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے، یہاں تو دعوی فعل ہے نا، وہاں کیا ہوتا ہے ارادہ فعل۔ جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم، اور پاؤں کو دھو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ جب کھڑے ہی ہو گئے تو اب کیا دھوئیں، یہ تو کھڑے ہونے سے پہلے دھونا تھا نا۔ بھائی اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے، قمتم اصل میں تھا قومتم، ضربتم کی طرح نا، قیام سے نکلا ہے، تو جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے تو کیا کرو، چہرے کو دھو۔ تو یہاں کھڑے ہونے سے مراد کھڑے ہونے کا ارادہ ہے، یعنی اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے کا ارادہ کر لو، تو ارادے کے بعد وضو ہے۔ تو فعل بول کر مراد کیا ہے، لفظ قیام کا استعمال ہو رہا ہے، مراد ارادہ قیام ہے، قیام نہیں ہے، ارادے کا لفظ یہاں چھپا ہوا ہے، وہاں دعوے کا لفظ چھپا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب عقل مندوں سے کلام ہے نا، تو عقل مند سمجھ جاتے ہیں کیا چھپا ہوا ہے۔ جیسے میں نے بار بار بتایا نا، میں کہتا ہوں 3 پلیٹیں کھا گیا، تو عقل مند سمجھ جائے گا پلیٹ نہیں کھایا، پلیٹ کے اندر جو بریانی تھی وہ کھایا۔ بے وقوف پکڑ کے بیٹھا رہے گا پلیٹ کیسے کھا گیا بھائی، تو وہی ہو جائے گا تو انسان تھا میں نے تجھے گدھا بنایا، جون پور والا قصہ ہو جائے گا۔ تو دیہاتی لے گیا کہ بھائی اس کو بھی گدھا بنا دو، گدھے کو انسان بنا دو، سوری اس نے کہا تو گدھا تھا میں نے تجھے انسان بنایا، تو جون وہ قاضی لے گیا کہ دیہاتی لے گیا اپنے بچے گدھے کو کہ یہ گدھا تھا تم اس کو بھی انسان بنا دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا مسالہ لگے گا تو بن جائے گا انسان کچھ دنوں میں۔
تو یہاں بھی یہی ہے ہدی للمتقین، یہاں تقوی سے ارادہ تقوی مراد ہے، متقین سے پرہیزگار نہیں، وہ لوگ جو پرہیزگار بننے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سیدھا راستہ ملے، اور سیدھا راستہ ملے کا مطلب کیا، ان کو پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تاکہ غلط سے بچیں اور صحیح پر چلیں، جو یہ چاہیں گے ان کو اس سے ہدایت ملے گی۔ کیا مطلب سیدھا راستہ نظر نہیں آئے گا، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق ملے گی، اس سے نہیں آ رہی بات۔ تو اس لیے اللہ نے بتا دیا جن کو ہدایت نہیں ملی نا، جن کم بختوں کو، پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے، وہ پھر وہیں کے وہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں، یا وہ صرف تنقید برائے تنقیدی نیت سے پڑھتے ہیں قرآن کو، ورنہ جو آدمی نیوٹرل ہو کے بالکل حقیقی لبرل بن کے پڑھے گا قرآن، واقعی میں لبرل ہوگا، وہ نام نہاد لبرل نہیں، وہ بالکل لبرل ہو کے قرآن پڑھے گا، تمام فاسد چیزوں کو، اپنے باپ دادا کی رسومات کو اور سب کچھ کو سائڈ پہ لگا کے بالکل نیوٹرل ہو کے قرآن کا مطالعہ کرے گا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو سیدھا راستہ نظر بھی آئے گا اور چلنے کی توفیق بھی ملے گی۔ اور صحابہ اور تابعین اور بڑے بڑے لوگوں کے ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ دو دو آیتیں سن کے پاگل ہو گئے۔ وہ نجاشی کا جو مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جعفر طیار نے اس کے سامنے جب سورہ مریم کی آیتیں تلاوت کی ہیں، رو رو کے پاگل ہو گیا، وہیں پر پہلی دفعہ قرآن سن رہا تھا، اور سارے پادری چونکہ وہ نیوٹرل تھے، ان کو اسلام سے دشمنی نہیں تھی، نہ کوئی مسلمانوں سے ان کی جنگیں ہوئی تھیں، نہ کوئی اسلام سے دشمنی تھی، تو کچھ بھی نہیں، نیوٹرل ہو کے جب انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی تورات ہے، وہی انجیل ہے، جو اسی جیسا کلام ہے یہ، اور مسلمان بھی ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے بھی بھیجے۔ تو اسی طرح وہ جو ہرقل بادشاہ، وہ بھی سن کے مسلمان ہو گیا تھا، لیکن اس نے مسلمان کا مطلب اس کو سمجھ میں آ گیا سچا دین ہے، تو اس نے اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کیا، بادشاہ تھا، اس نے کہا بھائی یہ ہے، تو قوم جو تھی نا وہ بگڑ گئی، تو اس کو ڈر ہوا کہ میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی، تو پھر اس نے یو ٹرن لے لیا، ٹھیک ہے نا، ورنہ وہ بھی مان گیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، جو چاہتے ہیں نا کہ سیدھا راستہ ملے تو ان کے لیے یہ، یعنی تو کیا مطلب، متقی بول کر وہ جو متقی بننا چاہتے ہیں ان کو یہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو متقی بننا چاہتے ہیں نا، پھر ان کی کچھ علامتیں ہیں۔ دیکھو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے میں بڑا زبردست علاج کرتا ہوں اور میں آپ کی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، آپ فٹ فاٹ صحت مند ہو جاؤ گے، تو آپ اس سے کہتے ہیں یار وہ تو آیا تھا، وہ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا، وہ بھی آیا تھا، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو صحت چاہے گا نا اس کو صحت ملے گی، وہ چاہتے ہی نہیں، ان کو جو پرہیز بتاتا ہوں وہ پرہیز نہیں کرتے، جو کھانے کو کہتا ہوں وہ کھاتے نہیں۔ تو پھر وہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ اچھا جو صحت مند ہو کے چلے جاتے ہیں آپ کے پاس سے، ان کی کچھ علامتیں مجھے پتہ چل جائیں تاکہ میں دیکھ لوں کہ کون ہے جن کو آپ سے فائدہ ہوا اور کون ہے جن کو آپ سے فائدہ نہیں ہوا، تاکہ میں اپنے آپ کو شامل کروں کہ میں اس کیٹیگری میں آ بھی رہا ہوں کہ نہیں آ رہا۔ تو فوراً وہ بتائے گا وہ دیکھو جو فلاں صبح صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرتا ہے، میرے مشورے پر نا ایکسرسائز کرتا ہے، دوپہر کھانے کے بعد آرام کرتا ہے، کھاتا کم ہے، ٹھیک ہے نا، اور سادہ غذائیں زیادہ کھاتا ہے، یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، اور پھر اس کی صحت ایسی ہے اور اس کو جو انعامات ملے وہ یہ ہیں۔ تو یہ علامتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ تاکہ آپ بھی ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ اور آپ کو پتہ چل جائے کہ جو اس ڈاکٹر سے فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھا کے ان کی علامتیں کیا ہیں۔ کیونکہ جب ہم علامتوں سے کسی بات کو ڈیفائن کرتے ہیں نا کہ مثال سے کہ یہ فائدہ اٹھانے والے اور یہ فائدہ نہ اٹھانے والے، تو فوراً انسان کے لیے فرق کرنا آسان۔ تو اللہ نے بھی بتایا جو متقی ہوں جن کو ہدایت ملے گی ان کی علامتیں یہ ہیں، جو بالکل واضح علامتیں تمہیں فوراً دیکھ کے نظر آ جائیں گی کہ کن لوگوں کو فائدہ ہوا، تو تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ تمہیں اگر فائدہ ہوا تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہے، تمہارے اندر بھی یہ علامتیں ظاہر ہوں گی۔ تو کچھ علامتیں ایسی ہیں جن کا عقیدے سے تعلق ہے۔ پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جو لوگ ملحد ہیں نا، جتنے بھی آپ یوٹیوب پہ دیکھیں ملحد لوگ، ان کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ نظر کیوں نہیں آتا اللہ، جنت نظر کیوں نہیں آتی، وہ ظاہری آنکھوں پہ یقین رکھتے ہیں بس۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو یہ ضد کرے گا نا ہٹ دھرمی کہ نہیں مجھے بس جو دیکھوں گا وہی اسی پر ایمان لانا ہے، اس کو یہ ضدی ہے،
کیونکہ علامتیں اتنی زیادہ ہم نے دنیا میں قائم کر دی ہیں اپنے وجود کی، اپنے دلائل کی، کہ دیکھنے کا مطالبہ کرنا یہ کیا ہے؟ ضد ہے. بہت سی چیزیں دیکھتا نہیں ہے انسان، دلیل سے یقین کر لیتا ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہو، گھڑی پہ 12 PM لکھا ہوا ہے، آپ یقین کر لو گے کہ سورج نکلا ہوا ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے. اب بھی اگر کوئی کہے نہیں سورج نہیں نکلا ہوا، ساری گھڑیاں ایک ہی ٹائم بتا رہی ہیں کہ جی دوپہر کا 1 بج رہا ہے، اور آپ کو نہیں سورج نہیں نکلا ہوا کیونکہ میں دیکھ نہیں رہا. تو یہ ایسا ضدی ہے کہ اس کو سیدھا راستہ مل نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے پہلی علامت بیان کی کہ جو ضدی نہیں ہوتے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. مطلق غیب پر نہیں، وہ غیب جس کے وجود کے دلائل قائم ہو چکے ہوں تو اس کو بن دیکھے مان لیتے ہیں. وہ یہ ضد نہیں کرتے، اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے کہ میں جب تک دیکھوں گا نہیں. جیسے فرعون نے مطالبہ کیا موسیٰ تمہارا رب کہاں ہے، تم سیڑھیاں لگاؤ. حامان سے کہا نا سیڑھیاں لگاؤ، میں آسمان پہ جا کے ذرا خدا کو دیکھ کر آنا چاہتا ہوں. تو اللہ کہتے ہیں یہ تکبر اس نے کیا اور پھر اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا. تو بہت ضدی فضول باتیں شروع کر دی تھی اس نے. تو یہی آج کل جو ایتھیسٹ ہیں وہ اسی طرح کی کہ ہمیں قبر کا عذاب تو نظر نہیں آتا، ہمیں تو پل صراط نظر نہیں آ رہا. تو بھائی تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم نے دیکھا کیا ہے؟ یہ تو اللہ نے کچھ تھوڑا سا دکھا دیا تمہیں. تو اللہ فرماتے ہیں پہلی علامت الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر یقین رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اعمال میں کیا ہے؟ عمل میں 2 اعمال قرآن پورے آپ سورہ ناس تک دیکھیں گے، 2 چیزوں کو قرآن ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. ایک نماز اور ایک زکوٰۃ. یعنی اللہ کی راہ، کبھی زکوٰۃ کا لفظ استعمال کرے گا قرآن، کبھی کہے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اس سے اصل میں جو میں نے بار بار بتایا نا کہ قرآن جزیات بیان کرتا ہے، مقصد ایک اصول بیان کرنا ہوتا ہے. نماز اصل میں جسمانی عبادت ہے، اس میں باڈی تھکتی ہے، صبح اٹھنا پڑتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، سردیوں میں بعض دفعہ چل کے جانا پڑتا ہے مسجد میں. یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پڑے رہو بستر پہ، اٹھے نہیں. انسان دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اٹھنے کا دل نہیں چاہے گا. تو یہ جسم کو کھپانا ہے. اور دوسری چیز قرآن بار بار بیان کرتا ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے، والدین کی مثال لے لیں تو والد صاحب کہتے ہیں نا یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اپنے جسم کو بھی میرے لیے کھپاتا ہے اور اپنا مال بھی مجھ پہ خرچ کرتا ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ابا کی جسمانی خدمت بہت کرتے ہیں، پاؤں دبا دوں، پانی لے آؤں، یہ کروں وہ کروں، بہت دن رات ایک کر دیا انہوں نے. ساری رات ابا کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ابا کو رات کو آنکھ نہ کھل جائے، کوئی پریشانی نہ ہو. کرسی پہ بیٹھے ہوئے، اسپتالوں میں دیکھا ہوگا بیمار والدین کی خدمت کیسے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کو پیسوں کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے یار ابا پہ خرچہ نہ ہو جائے، خرچہ نہ کرنا پڑ جائے. تو اس خرچے کے چکر میں جسم کو کھپایا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، خرچہ نہ کرنا پڑ جائے یار، یہ پیسے نہ. تو یہ فرما بردار ہے مگر اس میں بہت بڑا نقص ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ابا کے سامنے وہاں ہاسپٹل میں ابا کے سامنے بیٹھنا، ان کی خدمت کرنا، یار پیسہ دبا کے خرچ کرتے ہیں ابا پہ. ان میں پیسوں کی لالچ نہیں ہوتی، وہ خدمت کے لیے بندہ رکھ لیں گے اور خود یہ ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یار دکان چھوڑ کے میں ابا کے پاس بیٹھوں آ کے اور پھر ابا کی خیریت. بھائی اتنی ٹینشن یار، ایک نرس خرید کے باقاعدہ، ٹھیک ہے نا، کرائے پہ نہیں، باقاعدہ پوری نرس 2 کروڑ میں خریدی اور ابا کو گفٹ کر دی، یہ 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرے گی. وہ جس پسینہ نہیں بہایا جاتا، ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا. وہ امریکہ سے بیٹھے بیٹھے فون کر رہے ہوتے ہیں یار ابا کو جتنے پیسوں کی ضرورت ہو نا، یہ چیک دے رہا ہوں، بلینک چیک ہے، بس یہ خرچ کرتے رہنا، مجھے ٹینشن، میں سو رہا ہوتا ہوں، میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. یہ صبح میرا آفس ٹائم ہے، اس میں کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. چھٹیوں میں جب پاکستان آؤں گا تو ابا سے ہیلو ہائی کر لوں گا. دونوں قسم کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. ابا بے وقت فون کر لیں تو ان کو میٹر گھوم جاتا ہے، یار یہ میرا آفس ٹائم ہے، کیا ہر وقت کوئی بے تکا فون. تو اللہ کو محبت چاہیے اپنی مخلوق سے کامل. اللہ کہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو، تو جان بھی کھپانی ہے اور مال بھی. جان کھپانے میں کیونکہ سب سے زیادہ جان نماز میں کھپتی ہے. رمضان 1 مہینے کا ہے، حج پوری زندگی میں 1 دفعہ کا ہے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور کسی عبادت کو بھی اللہ نے مشکل کہا ہی نہیں ہے، نہ روزے کو اللہ نے مشکل کہا اور نہ اللہ تعالیٰ نے حج کو مشکل کہا ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو قرآن نے خود مشکل کہا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ بڑی مشکل عبادت ہے، سوائے
ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. خود اللہ نے اس کو مشکل کہا ہے, کیونکہ پوری زندگی بھائی جب سے بالغ ہوئے تھے کنٹینیو ایک کام کرتے چلے جانا, پھر صبح اٹھ رہے ہیں نیند قربان کر رہے ہیں, آفس ٹائم ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہو, آپ دکان پہ رش لگا ہوا ہے, جماعت کا ٹائم ہو گیا, تو ایک دو چار دن کی بات نہیں ہے, پوری زندگی, نہ سفر میں معاف نہ حضر میں معاف. تو اللہ فرماتے ہیں جو اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں نا, ان کی علامتیں یہ ہیں کہ پہلی علامت غیب پر ایمان رکھتے ہیں, دوسری علامت یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرتے ہیں. اقامت کہتے ہیں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے, قائم کرنا. عربی میں تقویم کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنے کو, تو مطلب نمازوں کو بالکل کیا کر دیتے ہیں, سیدھا. ٹرخانے والا کام نہیں ہے, اس میں جماعت کی نماز بھی آ گئی, خشوع و خضوع سے بھی آ گئی, کیونکہ جو کام کنٹینیو ہوتا ہے نا, انسان پھر لاؤبالی پن سے وہ شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اللہ نے نماز کے لیے پڑھنے کے بجائے کون سا لفظ استعمال کیا, اقامت. تقویم الرمح عربی میں کہتے تھے تیر کو سیدھا کرنا, تو تیر کتنا سیدھا کیا جاتا ہے نا تب چلتا ہے وہ. تو یہاں بھی اللہ نے نماز قائم کرنے کا کہ نہ ان میں جسمانی سستی ہوتی ہے میرے حکم کی بجاوری میں, اور نہ مال خرچ کرنے سے رکتے ہیں. یہ مجھے خوش کرنے کے لیے پیسے بھی لگاتے ہیں, اور مجھے خوش کرنے کے لیے جسمانی اپنے ٹائم بھی. یہ نہیں کہ جو سس بچہ تھا نا, ابا نے مجھے فون کیوں کر لیا بے وقت, ابھی تو میرا آفس ٹائم تھا, یہ تھا تو وہ تھا, تو یہ سب چیزیں نہیں. اللہ فرماتے ہیں جب حی علی الصلاۃ کی صدا گونجے گی, سارے کام دائیں بائیں کر کے میرے سامنے جھکتے ہیں. تو یہ علامت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے, يُنْفِقُونَ, اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو اللہ نے اس میں اشارہ بھی دے دیا کہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے یہ سارا, تو خرچ کر کے کوئی ہم پر احسان نہیں کر رہے. تو یہ آج کا انشاءاللہ اتنا کافی ہے, پھر اگلے لیکچر میں ہم آگے چلیں گے.